السلام علیکم۔ زاویہ نیوز کے لیے آج کا زاویہ۔ موجودہ ترقی یافتہ دور میں کہ وہی ملک تمام ترقی کی منازل طے کر رہا ہے اور اس کے ملک کے مالی معاشی حالات اور پیداواری حالات بہتر ہیں کہ جس ملک کے پاس جدید ترین اور سستی ترین بجلی پیدا کرنے کی یعنی توانائی حاصل کرنے کی صلاحیت ہے یا حاصل کر چکا ہے۔ پاکستان میں معاشی مالیاتی بحران کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ پاکستان امپورٹڈ تیل کے ذریعے یا ایسے امپورٹڈ ذرائع کے ذریعے آئی پیز لگا کر بجلی حاصل کر رہا ہے، جو دوسرے ملکوں کی نسبت کئی گنا زیادہ ہے، اور ہمیں مصنوعات، ذرائع اور تمام ایکسپورٹ ہونے والی اور ملک میں استعمال ہونے والی اشیاء دوسرے ملکوں سے کہیں زیادہ مہنگی پڑ رہی ہیں، جس وجہ سے ہم نہ منڈی کا مقابلہ کر سکتے، عالمی منڈی کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور نہ اپنے ملک کے عوام کو کوئی خاطر خواہ ریلیف دے سکتے ہیں، اور یہ بحران دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ دوستو، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہماری عوام نے دباؤ ڈال کر حکومت کو مجبور کیا ہے کہ وہ مہنگی بجلی بنانی بند کرے، معاہدے منسوخ کرے اور سستی بجلی کی طرف راغب ہو۔ یہی عوامی دباؤ کا نتیجہ ہے کہ پاکستان بھی دوسرے ترقی یافتہ ملکوں کی طرح سولر بجلی کی طرف، سولر اور اس کے علاوہ کوئلہ، ملکی کوئلہ، ایٹمی بجلی گھروں اور ہوا سے چلنے والے بجلی گھروں پر انحصار شروع کر دیا ہے۔ اس میں آج کا موضوع ہے سولر، کہ حکومت سولر میں جتنی زیادہ لوگوں کو سبسڈی دے گی یا سہولتیں دے گی، اتنی زیادہ لوگ مطمئن بھی ہوں گے اور ملک معاشی طور پر بھی پاؤں پر کھڑا ہوگا، اور ہم بین الاقوامی منڈی میں ان کا مقابلہ بھی کر سکیں گے اپنی مصنوعات سے۔ اور اگر ہم سولر کو کامیاب کر لیتے ہیں، سولر و دیگر جو سورسز ہیں اس پر ہم زیادہ توجہ دے لیتے ہیں، تو جو ہر سال کروڑوں ڈالر ہمیں زر معادلہ کی صورت میں خرچ کرنا پڑتا ہے، ڈالروں کی خرچ میں کرنا پڑتا ہے، اس سے ہماری جان چھوٹ جائے گی اور عوام بھی سکھ کا سانس لے گی۔
اور پاکستان کی معاشیت کو جو اس وقت تقریباً گر چکی ہے، تقریباً کی بالکل گر چکی ہے، اس کو سنبھالنا ملنے میں بہت مددگار ہو۔ لیڈر وہی ہوتا ہے جو عوام کی پریشانی کو سمجھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ میں ان خطرات کو بانٹتے ہوئے آج سے 1.5-2 سال پہلے ہی سندھ میں سولر پروگرام لوگوں کو فری مفت بانٹنے شروع کر دیے تھے۔ کل کی بات ہے کہ انہوں نے سندھ گورنمنٹ نے تقریباً اپنے سندھ کے 16 اضلاع کو کہ دور دراز علاقوں کو گھر گھر سولر تقسیم کیے، فری سولر تقسیم کیے، اور وہ لوگ اس کا فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، اور بجلی کی مہنگائی یا اس زنجیر سے بھی بچ چکے ہیں، اور وہاں کی زراعت پر بھی بڑا مثبت اثرات دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ وہاں 16 اضلاع میں تقریباً زمینداروں کو، جو غریب زمیندار تھے چھوٹی چھوٹی زمینوں والا، ان کو اکٹھا کر کے ان کو ٹیوب ویلوں کو فری سولر انہوں نے دیے ہیں، جس میں آدھی کو پیمنٹ حکومت سندھ نے ادا کی ہے، اور آدھی بینکوں کے ذریعے بالکل معمولی سود پر انہیں قسطوں میں، بالکل معمولی اور قسطوں پر اور معمولی سود پر انہیں مہیا کیے ہیں، اور وہ سولر پر اور ٹیوب ویل بھی چلنا شروع ہو چکے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے تھر کے کوئلہ کو استعمال کرتے ہوئے ایک بجلی گھر پہلے چلا دیا ہے، اور دوسرا کہیں بڑا انہوں نے پروگرام شروع کیا ہے، جو عن قریب 1 سال کے اندر وہ بھی رننگ میں آ جائے گا۔ یہ تو خیر پروگرام تھے جو ماضی کے۔ اب یہ خوش آئند بات ہے کہ حکومت پاکستان بھی اس طرف توجہ دینی شروع کر دی ہے۔ امپورٹ پر ٹیکس وغیرہ ختم کیے ہیں، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں تاریخ کی کم ترین سطح پر سولر پلیٹوں اور دوسرے ان کے ساتھ جو انورٹر وغیرہ، بیٹریاں اور دوسرا سامان لگتا ہے، ان پر کسٹم ڈیوٹی اور دوسری چیزیں انہوں نے ختم کی ہیں، اور جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ابھی مارکیٹ میں جو نئے معاہدے کے تحت سولر کے تمام سیٹ جو منگوائے ہیں، وہ تقریباً 8000 میگا واٹ بی ڈی کے برابر ہیں، جسے عوام کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ اس میں ایک دفعہ خرچ ہوتا ہے۔ جو نہیں کر سکتے ان کے لیے سبسڈی اور دوسرے پروگرام، قرضہ وغیرہ کے پروگرام شروع کیے ہیں، اسے لگائیں۔
اسے ان کا بھی بلا ہے۔ یہ سولر پروگرام ایسا ہے کہ ایک گھر سے فلاح شروع ہوتی ہے انسان کی معاشی طور پر، اور ملک اوپر آخری سطح جاتی ہے۔ جتنا زیادہ ہم سولر کو رائج کریں گے یا اور وسائل کو برے کار لائیں گے، اتنے زیادہ فوائد پاکستان کو اور اس کی معاشیت کو اور عوام کو پہنچیں گے۔ میرا آپ سے یہی کہنا ہے کہ آپ سب کام چھوڑیں، سولر کو جہاں جگہ ملے، گھر کی چھت پہ، دیوار پہ اسے جہاں روشنی پڑتی ہو سورج کی وہ لگائیں۔ اگر بیٹری یا انورٹر کے پیسے نہیں ہیں تو کم از کم پورا دن تو آپ بجلی استعمال کر سکتے ہیں۔ رات کے لیے اگر وسائل ہیں تو انورٹر اور دوسری چیزیں بھی لگا کر رات کو بھی کر سکتے ہیں۔ اس سے یہ ہے کہ صنعت کے لیے کاٹیج صنعت سے لے کر گھریلو صنعت سے، معمولی صنعت سے لے کر بڑی قومی صنعتوں تک اس کا فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ اور زراعت میں بھی یہی حال ہے کہ وہ ٹیوب ویل بغیر کم سے کم خرچہ پر چلیں گے تو لازمی گالے گے اجناس سستی ہوں گی۔ اگر کم بجلی پیداوار پہ مصنوعات تیار ہوں گی کارخانوں میں تو ان کے بھی ریٹ کم ہوں گے، ملک کے اندر بھی کم ہوں گے، اور ہم عالمی منڈی کا مقابلہ بھی کر سکیں گے۔ تو یہ خوش آئند بات ہے کہ آپ سولر کو فوقیت دیں، اسے ترجیح دیں۔ اس میں آپ کا بھی بھلا ہے اور ملک کا بھی بھلا ہے اور آنے والی نسلوں کا بھی بھلا ہے۔ شکریہ۔